نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں میں چند مختصر احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ان کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حدیث نمبر 1، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اور اسے اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اس مال سے صدقہ دے گا تو اللہ کے نزدیک وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ترکے میں اس مال کو چھوڑ کر مرے گا تو وہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں جو آج برکت نہیں ہوتی ہے، پورا کا پورا خاندان کمانے کے لیے ڈٹا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم حلال اور حرام کمائی میں امتیاز نہیں کرتے۔ کم تولنا، کم ناپنا، گھٹیا اور اچھے مال کو ملا کر بیچنا، ناقص مال کو بغیر بتائے گراہک کے اس کو بیچ دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری انکم حرام ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ اس مال سے اگر صدقہ بھی کر دیا، ہم نے مسجد میں دیا یا مدرسے میں دیا یا کسی غریب کی ہم نے مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے پر کوئی اجر بھی عطا نہیں فرمائے گا، اور ترکے میں وہ مال چھوڑ دیا، یعنی ہمارا انتقال ہوا، ہم نے جو مال چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کی وجہ سے کہ جو ہم نے حرام مال چھوڑا ہے تو جہنم میں جانے کا وہ مال ہم سبب بن جائے گا۔ تو کس قدر ہمارے لیے قابل افسوس ہے یہ بات کہ ہم نے وہ مال جو بڑی محنت سے کمایا، بڑی مشقت سے کمایا مگر حرام طریقے سے کمایا، تو وہ مال ہمیں دنیا میں بھی نقصان دے رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں نقصان دے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حلال کام کو اختیار کریں، حلال انکم اختیار کریں، حلال مال کمائیں۔ حدیث نمبر 2 میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی ہے کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن عظیم کی تلاوت ہے۔ قرآن عظیم کے حروف کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، لیکن حقیقی مقصد تلاوت کا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی۔ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ہمارے اندر عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی کا خط، کسی کا لیٹر ہمارے پاس آتا ہے اور اگر ہمیں وہ پڑھنا نہیں آتا تو ہم کسی تعلیم یافتہ انسان کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھ کر سناؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے عزیز نے ہمیں کیا لکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا منشور قرآن عظیم کے اندر لکھ کر ہمیں بھیجا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، مگر ہم اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو نہ کے برابر۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوگا کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن عظیم کی تلاوت ہے۔ تیسری حدیث جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی معاف کر دے گا۔
جب اس تاجر کا انتقال ہوا تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہے تو ہمیں اس کی مجبوری کا لحاظ رکھنا چاہیے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشان حالی کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں سختی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی کا معاملہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 4، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یعنی اس سانپ کی آنکھوں کے پاس جیسے کہ سانپ کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑے گا، یعنی جس کا مال ہے، اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں جو تو نے دنیا میں کمایا تھا لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سانپ بنا دیا ہے اور اب میں تجھے ڈسنے کے لیے مسلط کر دیا گیا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم جو مال کمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے یعنی زکوٰۃ وہ ہم ادا کریں، ورنہ یہ مال ہمارے لیے ہمارا ہی دشمن بن جائے گا۔ حدیث نمبر 5 میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس سے ہماری فطرت کی طرف کو اشارہ ہے کہ ہماری حوث کا جو پیالہ ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک مکان ہو جائے تو دوسرے کی فکر، ایک گاڑی ہو جائے تو دوسری گاڑی کی فکر، ہمارے پاس کتنا ہی سرمایہ ہو جائے تو ہمیں اور زیادہ کی فکر ہوتی ہے کہ اور حاصل ہونا چاہیے۔ کاسے حوث پر نشوت، حوث کا پیالہ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات آپ